بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نائنتھ معہد، آج ہم تعلیم الصرف کا سبق صحیح اور معطل پڑھیں گے۔ صحیح اور معطل، صحیح کی تعریفات اور اقسام ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور معطل کی بحث ہماری چل رہی ہے۔ معطل کی تعریف اور معطل کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے ہم نے ایک اقسام پڑھ لی تھی۔ آج ہم معطل کی اقسام نمبر 2 یعنی اجوف پڑھیں گے۔ اجوف کی تعریف یہ ہے کہ اجوف وہ کلمہ ہے جس کے میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، یعنی اجوف کا جو عین کلمہ ہوگا وہ حرف علت ہوگا تو وہ اجوف کہلائے گا۔ اجوف وہ معطل ہے جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اسے اجوف کہتے ہیں، جیسے قولون۔ اب اجوف کی قسمیں ہیں۔ اجوف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجوف واوی، نمبر 2 اجوف یائی۔ جس طرح ہم نے مثال کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مثال واوی اور مثال یائی، اسی طرح اجوف کی بھی 2 قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ یعنی اجوف واوی وہ اجوف ہے جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں واو ہو، یعنی جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں واو ہو وہ اجوف واوی کہلائے گا، جیسے قولن بروزن فعلن۔ اور اجوف یائی وہ اجوف ہے جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے بیعن بروزن فعلن۔ آگے ہمارے پاس تیسری قسم ہے ناقص۔ ناقص وہ معطل ہے جس کے حروف اصلیہ میں ناقص وہ معطل ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، یعنی ناقص کا لام کلمہ حرف علت ہو وہ ناقص کہلائے گا۔ تو ناقص کی 2 قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ ناقص واوی وہ ناقص ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو۔ اجوف میں عین کلمہ واو ہو تو اجوف واوی، اور عین کلمہ یا ہو تو اجوف یائی، اور ناقص میں لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو، یعنی لام کلمہ واو ہوگا تو وہ ناقص واوی کہلائے گا، جیسے نحون بروزن فعلون۔ اور ناقص یائی کی تعریف، ناقص یائی وہ ناقص ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو، یعنی ناقص یائی میں جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو تو وہ ناقص یائی کہلائے گا، جیسے رامجن بروزن فعلون، خاشیہ بروزن فاعلہ۔ تو اب خاشیہ میں دیکھیں یا حرف یا جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں آئی ہے تو یہ ناقص یائی ہے، اور معطل میں جو ہے وہ حروف علت میں سے ہی کوئی حرف آتا ہے۔ حروف علت 3 ہیں، الف واو یا۔ تو اب خاشیہ میں یا جو ہے وہ حرف علت ہے۔ آگے ہمارے پاس چوتھی قسم ہے لفیف کی۔ لفیف کسے کہتے ہیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سن لیتے ہیں لفیف کی تعریف۔ لفیف وہ معطل ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، یعنی لفیف میں 2 حرف علت آتے ہیں، جیسے والیا، واو اور یا حرف علت ہے اس میں۔ پھر لفیف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لفیف مقرون، نمبر 2 لفیف مفروق۔ اب مقرون اور مفروق میں فرق رکھنا ہے۔ وہ فرق ہم کس طرح کریں گے کہ مقرون قرن سے ملا ہے، مطلب ملنا، اور مفروق فرق سے ہے، فاصلہ رکھنا، جدا ہونا۔ تو اب دیکھیں مقرون جو ہوگا، لفیف مقرون، اس کے اندر 2 حرف علت آئیں گے لیکن وہ ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی عین اور لام کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہوگا مقرون میں۔ اب اس کی تعریف دیکھیں، لفیف مقرون وہ لفیف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے مثال ہے اس کی قاویہ۔ قاویہ، قاویہ میں اب دیکھیں قاف فا کلمہ ہو گیا جو کہ حرف علت میں سے نہیں ہے،
اور واو آئین کلمہ ہے جو کہ حرف علت ہے، اور یا لام کلمہ ہے وہ بھی حرف علت ہے، تو اس کا عین اور لام کلمہ حرف علت ہے۔ یعنی لفیف مقرون وہ لفیف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قاویہ بروزن فاعلہ۔ اور مفروق میں نے آپ کو بتایا ہے فرق سے ہے، اس میں فاصلہ آ جائے گا۔ فاصلہ کیسے آئے گا کہ اس کا فا اور لام کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہوگا، عین جو ہے وہ حرف علت نہیں ہوگا۔ اب اس کی تعریف دیکھیں، وہ لفیف ہے جس میں میزان کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے واحیون۔ واحیون میں دیکھیں واو فا کلمہ ہے جو کہ حرف علت ہے، اور آگے ہا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، یہ حرف علت میں سے نہیں ہے، فاصلہ آ گیا ہے، اور یا جو کہ لام کلمہ ہے یہ بھی حرف علت ہے۔ اسی طرح والیہ دوسری مثال ہے اس کی، والیہ بروزن فاعلہ۔ والیہ میں آپ دیکھیں واو فا کلمہ ہو گیا اور یا لام کلمہ ہے جو کہ حرف علت ہے۔ لفیف مفروق وہ لفیف ہے جس میں میزان کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے واحیون بروزن فعالن، والیہ بروزن فاعلہ۔ آگے ہمارے پاس ہے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی اور حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی، حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی کی تعریف یہ ہے کہ حمزہ وصلی اگر ابتدائے کلام میں آ جائے تو حمزہ وصلی کا تلفظ نہیں کیا جائے گا، حمزہ وصلی کا تلفظ نہیں کیا جاتا، اور حمزہ قطعی کا تلفظ ہر حال میں کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کی وجہ سے پڑھنے میں نہ آئے۔ جیسے مثال ہے ہمارے پاس ونصر، ونصر میں حمزہ وصلی سے پہلے واو متحرک ہے، اس وجہ سے حمزہ وصلی پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اور حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کے باوجود پڑھنے میں آئے، یعنی اس کا جو ماقبل ہوگا، اس سے پہلے والا حرف ہوگا، وہ چاہے متحرک ہو تب بھی وہ پڑھنے میں، یعنی حمزہ قطعی پڑھنے میں آئے گا۔ جیسے فا کرما، فا اب متحرک ہے اور اس سے آگے حمزہ قطعی ہے جو کہ اس کے اوپر زبر ہے، تو وہ پڑھنے میں ہر صورت میں آئے گا فا کرما۔ اب حمزہ وصلی جو ہے وہ اپنے ماقبل سے ملنے کی وجہ سے پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور حمزہ قطعی جو ہے وہ اپنے ماقبل سے ملنے کے باوجود پڑھنے میں آئے گا، جیسے فا کرم۔ تو آگے حمزہ وصلی کی صورتیں ہیں، 4 صورتوں میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، 4 صورتوں میں حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ نمبر 1 الف لام تعریف، الف لام حرف تعریف کا حمزہ۔ نمبر 2 ثلاثی مجرد کے فعل امر حاضر معلوم کا حمزہ۔ نمبر 3 ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب میں مصدر ماضی اور امر حاضر معلوم کا حمزہ۔ نمبر 4 درج ذیل 10 اسماء کا حمزہ، اسمن، ابنن، ابنتن، ابنمن اور اسنانی، اسنتانی، امراؤن، امراتن، ایمنن، استن۔ یہ حمزہ وصلی کی 4 صورتیں ہیں۔ حمزہ قطعی کی صورتیں 6 صورتوں میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی کی 4 صورتیں ہیں اور حمزہ قطعی کی یعنی 6 صورتوں میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ نمبر 1 باب افعال کا حمزہ، جیسے اکرما۔ نمبر 2 واحد متکلم کا حمزہ، جیسے اضربو۔ نمبر 3 فعل تعجب کا حمزہ، ما اسمعہ و اسمع بہ۔ نمبر 4 جمع کا حمزہ، جیسے اشرافن۔ نمبر 5 علم کا حمزہ، جیسے ابراہیم،
اسماعیل وغیرہ. اور نمبر 6 افعلو اسم تفضیل اور صفت مشبہ کا حمزہ. ازربو اخمرو. سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.